بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستانی قوم جو ہے وہ کرونا وائرس کو پسپا کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے، اور کرونا وائرس کے باعث اموات کی شرح میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے کراچی میں یا کسی دوسرے بڑے شہر میں، تو اس بارش کے باعث جو تباہی آتی ہے اس کا ہم مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو ہم نے کرونا کا تو کامیابی سے مقابلہ کر لیا ہے، لیکن بارش کا ہم مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی جو ہے، وہاں پہ بارش کے باعث جو تباہی ہوئی ہے، اس سال نہیں ہوئی، ہر سال ہوتی ہے۔ اور کافی سارے شہروں میں اس طرح کے ہم مناظر دیکھتے ہیں کہ سڑکیں بھی ڈوب جاتی ہیں، مکان بھی ڈوب جاتے ہیں، اور بہت لوگ جو ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم کرونا کا تو مقابلہ کر لیتے ہیں لیکن بارش سے پھیلنے والی جو تباہی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے؟ اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ کا جو ایوان زریں ہے، قومی اسمبلی، وہاں پہ حکومت اور اپوزیشن میں کافی کشیدگی پائی جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو قانون سازی ہے وہ اتفاق رائے سے ہوگی۔ تو ایک طرف اتفاق رائے کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف ایک دوسرے کے خلاف بڑی سخت تقریریں بھی ہو رہی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ آج گفتگو کے لیے موجود ہیں جناب سینیٹر ولید اقبال صاحب، جو چیئرمین ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی برائے ڈیفنس کے، اور جناب رانا ثناءاللہ صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر ہیں۔ اور ہم بات کریں گے جو کراچی کی صورتحال ہے اور دیگر معاملات پہ سندھ کے وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ صاحب سے بھی۔ لیکن ولید اقبال صاحب، پہلے یہ بتائیں کہ یہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن مل کے کوئی قانون سازی کر پائیں گے؟ جی بالکل کر پائیں گے جی، اور اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں، کیونکہ میرا تعلق وکالت کے پیشے سے ہے، تو ایک ایک لفظ کو ہم بڑے غور سے سنتے اور لکھتے ہیں۔ تو وہ آپ نے جو شروع میں ہی فرمایا، اور بعد میں سوال آپ کا ہوگا تو اس کا بھی میں جواب دے دوں گا، کہ پاکستان جو ہے وہ، یا حکومت جو ہے وہ کرونا کے خلاف جنگ میں کامیاب ہو چکی ہے۔ پاکستانی قوم کامیاب ہو چکی ہے۔ چلیں یہ ذرا تھوڑے سے قبل از وقت ہے۔ نہیں، میں نے کہا کہ ہم پسپا کرنے میں کامیاب ہیں۔ پسپا کرنے میں سمجھتا ہوں پسپائی کرنے کا پسپا ہونے والا دشمن کبھی کبھی واپس بھی آ جاتا ہے۔ جی ایگزیکٹلی جی، لیکن یہ ہے کہ میرا خیال میں چناؤ الفاظ کا یہ ہو تو بہتر ہے۔ میں تجویز کر رہا ہوں کہ پسپا کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہو چکی ہے میں ایک حتمی بات ہوتی ہے، تو کہ پسپا مستقل کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مقابلہ جاری ہے، اور بالکل جس طرح پرائم منسٹر نے کہا، اور اگر آپ اس موضوع پہ آئیں گے تو تفصیل سے بھی بات کر لیں گے، لیکن وہ عید الاضحیٰ اور وہ محرم والی بڑی ضروری ہے۔ دیکھیں جی، یہ جب میں سینیٹر منتخب ہوا، اور یہ نومبر دسمبر 2018 کی بات ہے، اس وقت ایک ڈیڈ لاک تھا۔ میں تھوڑا سا ماضی میں جا رہا ہوں کیونکہ میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب وقت آتا ہے تو اتفاق ہو بھی جاتا ہے۔ ڈیڈ لاک تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پہ شہباز شریف صاحب کا بطور اپوزیشن لیڈر کے چیئرمین جو ہے منتخب یا مقرر ہونا اتفاق رائے سے، اس پہ بڑی دیر ڈیڈ لاک چلا رہا، اور کوئی کمیٹیز نیشنل اسمبلی کی نہیں بن رہی تھی۔ اور جب میں حلف لینے کے لیے آیا سینٹ کے لیے، تو اس پہلے اجلاس جو میرا تھا، اس سے ایک روز پہلے سینیٹرز کو پرائم منسٹر نے انوائٹ کیا ہوا تھا، تو اتفاق سے ٹائمنگ ایسی تھی، تو وہیں پہ پرائم منسٹر نے اس بات کا اعلان کیا، اور وہیں پہ پھر آگے آپ نے دیکھا بھی کہ انہوں نے اپنا گرین سگنل بھی دیا، اور انہوں نے کہا جی اس پہ ہم جو ہے ڈیڈ لاک کو توڑ دیں گے، اور پھر اتفاق رائے سے شہباز شریف صاحب ہی وہ مقرر ہوئے یا منتخب ہوئے، اور پھر باقی کمیٹیز بھی تشکیل ہو گئیں۔ اور اس کے بعد پھر جب رانا تنویر صاحب کو ان کی جگہ پر کرنے کی تجویز کی گئی تو بالکل کوئی مزاحمت نہیں ہوئی۔ سملرلی اور مواقع بھی آئے، جس میں سے ایک زیادہ نوٹیبل جو ہے وہ سروسز چیفز کی جو توسیع والا قانون تھا، قوانین 3 تھے، اس پہ بھی ایک مکمل اتفاق رائے ہوا۔ اور بیچ میں بھی آپ دیکھیں کہ 1 جنوری 2020 کو فواد چودھری صاحب نے سینٹ کے فلور پہ آ کے کہا کہ ہمیں اکٹھے مل کے قانون سازی کرنی چاہیے، اور اس میں کافی عرصے سے نیب کے قوانین پہ بھی بات ہو رہی ہے۔ فروغ نسیم صاحب تھوڑی دیر کے لیے ابھی رخصت پہ تھے، وہ بھی دوبارہ حلف لے لیا انہوں نے، تو وہ کافی اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ پھر اب بابر اعوان صاحب بھی آ گئے ہوئے ہیں۔ سو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگزامپلز موجود ہیں، اور کشیدگی بھی چلتی ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے۔ اور ایک اور میں یہ جیسے اینیکڈوٹل بات کہتے ہیں یا اپنے تجربے سے، وہ یہ کہ ایک دن پارلیمانی امور کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس کے اجلاس میں، یا قانون اور انصاف کی کمیٹی جو سینٹ کی ہے، ون آف دوز ٹو، فاروق نائک صاحب سے کسی بات پر میں بحث ہو رہی تھی میری بھی، اور اس پہ گورنمنٹ اور اپوزیشن والوں کی، تو نائک صاحب نے مجھے انگریزی میں یہی کہا کہ ایک بات یاد رکھنا، مجھے پیار سے مخاطب ہو کہ کانفرنٹیشنل نہیں کہا، کہ ایز اے فارمر لا منسٹر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ قانون سازی کے لیے
اہم ہوتا ہے کہ اپوزیشن کو آن بورڈ لیا جائے. تو میں اس میں بالکل کوئی کسی قسم کی وہ نہیں رکھتا, میں تو پوری امید رہتا ہوں ہمیشہ, اور خاص کر اہم معاملوں پہ. اب FATF والے قانون جو ہیں, جو 2-4 قوانین میں ہو رہا ہے سلسلہ, 2 روز پہلے شاہ محمود صاحب نے بھی ملتان میں اس بات کا ذکر کیا کہ وہ بھی توقع کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان معاملوں میں جہاں پہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنا, ایسی چیزیں ہیں, میں ایگزامپل کے طور پہ, کہ جس پہ ایوری بڈی ول بی آن ون پیج, گورنمنٹ اور رانا صاحب, کیا یہ کوئی کمپرومائز ہوگا کہ نیب قانون جو ہے اس میں جو آپ تبدیلی چاہتے ہیں وہ بھی ہوگی, اور FATF جو ہے اس میں پھر آپ تعاون کریں گے؟ نہیں دیکھیں, اس میں کوئی کمپرومائز والی جو ہے وہ بات بالکل نہیں ہوگی, نہ کوئی ایسی اس وقت بات چل رہی ہے. دیکھیں, تمام پارٹیز میں جو ہے وہ دونوں طرح کے لوگ ہی ہوتے ہیں, اور PTI میں بھی جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہر وقت کمر بستہ رہتے ہیں محاذ رائی کے اوپر, اور جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ جس گفتگو سے دوسری طرف بھی اشتعال آتا ہے. حالانکہ ان کے خلاف ایسی گفتگو کی جا سکتی ہے کہ جو بہت زیادہ جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ تکلیف کا یا شرمندگی کا باعث بن سکتی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کوئی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, جس طرح سے ولید اقبال صاحب ہیں, علامہ اقبال صاحب کے حوالے سے ان کا ایک اپنا ریفرنس ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے یہ بیلنسڈ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں. اسی طرح سے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو دونوں طرح کی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ جاری رہتی ہے. تو اس میں کبھی ایک سائیڈ جو ہے وہ غالب آتی نظر آتی ہے, اور کبھی جو ہے وہ دوسری سائیڈ جو ہے وہ غالب نظر آتی ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک تو سپریم کورٹ کی جو حالیہ ججمنٹ ہے, اور اس کے ساتھ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عطر من اللہ صاحب کی جو ججمنٹ تھی, اس کے بعد اب نیب کے ادارے کو اور نیب لاز کو اس طرح سے کنٹینیو کرنا جو ہے یہ ممکن نہیں رہا. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایک تجویز ہے کہ نیب چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کی مدت ملازمت میں توسیع کی جائے, تو یہ معاملہ ختم؟ یہ تو معاملہ نہیں ہوگا. یہ توسیع جو ہے اس کی جو تجویز ہے یہ وڈرا ہوگی, یہ واپس ہوگی. ان کی جو ڈیوریشن ہے اس میں کمی تو ہو سکتی ہے, لیکن توسیع والا معاملہ جو ہے وہ بالکل نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے جو بلز گورنمنٹ لے کے آئی, ان میں ایک جو بل تھا اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں, جس میں اکنامک ٹیررزم کی جو ہے وہ ڈیفینیشن ڈالی گئی تھی, اور اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ انتہائی جو ہے وہ قابل اعتراض تھیں, جس کے متعلق یہاں تک کہا گیا کہ یہ تو پاکستان کو گوانتانامو بے بنانے والی بات ہے. وہ بھی جو ہے وہ وڈرا ہو رہا ہے. تو باقی جو FATF کے بلز ہیں اور جو نیب ہے, نیب اب دیکھیں اپوزیشن کا تو مطالبہ جو ہے وہ پہلے دن سے ہے. اب اس میں جب کورٹس کی آواز شامل ہوئی ہے, جب سول سوسائٹی کی آواز شامل ہوئی ہے, جب میڈیا کی آواز شامل ہوئی ہے, تو اب گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرف یہ محسوس کرنے لگی ہے کہ اب ہمیں اس میں جو ہے وہ امینڈمنٹس کرنی چاہیے. اب اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے, کمیٹی بنی ہے, اس کی آج میٹنگ ہوئی ہے. غالباً اس میں کچھ جو ڈسکشنز ہوئی ہیں یا کچھ جو مختلف امینڈمنٹس کے اوپر بات ہوئی, اب کل دوبارہ جو ہے وہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے. کل تک فائنلائز ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ کل تک یا ایک آدھ دن اور اس میں لگے گا. تو اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ امینڈمنٹس جو ہے وہ ہونے جا رہی ہیں. اچھا ولید اقبال صاحب, کیا چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع ضروری ہے؟ ایکچولی جی سچی بات ہے کہ اس کے اوپر میں اس کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھ کے آیا کہ یہ کیوں یہ معاملہ آیا ہے, اور یہ کیونکہ ابھی تک سینٹ میں نہیں آیا تو اس کی مجھے بارے میں کچھ لیکن وہ جو تجویز ہے وہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے. ریجیکٹ ہو گئی ہے تو یعنی ریجیکٹ سے مراد یہ ہے کہ اپوزیشن اس کو کسی طور پہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی. باقی تجویز کیونکہ وہ گورنمنٹ کی ہے, وہ اس کو وڈرا کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن میں اپنے طور پہ امید یا میری اسیسمنٹ ہے کہ یہ وڈرا ہو جائے گی. آپ ذرا محتاط ہیں؟ نہیں, محتاط سے مراد یہ ہے کہ گورنمنٹ کے وہ لوگ جو اس بارے میں اس کمیٹی میں موجود ہیں یا جو اب اس بارے میں بات کر رہے ہیں, ان کی یہ کوشش ہے کہ ہم اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ میکسیمم کنسنسس جو ہے. لیکن آپ کی رائے کیا ہے ایز اے وکیل, کیا چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے؟ جی میرے خیال میں تو جو اس میں ایک فکس ٹینیور ہے, میرے اس میں کوئی ایسی مجھے وہ قباحت نظر تو نہیں آئی
لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر رانا صاحب نے جو اس وقت پوزیشن لی ہے یہ ہو سکتا ہے مختلف بھی ہو سکتی تھی اگر موجودہ چیئرمین جو ہیں وہ چیئرمین نہ ہوتے، کیونکہ ان کی جو ہے شخصیت اور ان کی قیادت میں جو ادارہ ہے وہ اب بہت متنازع ہو گیا ہے یہ، یا کم از کم اس پہ جس طرح سپریم کورٹ کی جو آئی ہے آبزرویشنز ہی ہیں، سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو ریموو کیا جائے یا ان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھیجیں، یا ابھی تک کتنی چیلنجز ہوئے ہیں، اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا سپریم کورٹ کی آبزرویشن کافی ہے، اس کے بعد آبزرویشن تو میں ایک پروگرام میں آلریڈی ذکر کر چکا ہوں کہ وہ فیصلے کا وہ حصہ ہے جس کو لیٹن میں آپ آبیٹر ڈکٹا کہتے ہیں، وہ حصہ جو کہ آپ اس کے آپ پابند نہیں ہوتے اور جو ویسے ہی واقعاتی باتیں ہوتی ہیں، تھنگز انسیڈنٹل یا بائی دا وے جو باتیں ہوتی ہیں، رول آف لا علیحدہ ہوتا ہے، وہ بائنڈنگ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مدت ملازمت کو بڑھانے کا ایک جو ہے جواز، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا جس میں کوئی ایسی ناجائز بات نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ کیونکہ جس طرح سے اس وقت کیپیسٹی ہے اور جس طرح سے اس پہ بھی سپریم کورٹ آرڈر کر چکا ہے کہ جتنے کیسز ہیں اور جتنی تعداد ہے کورٹس کی، اس کے لحاظ سے تو کنٹینیوٹی میں شاید زیادہ مدت جو ہے وہ بہتر ہی سوٹیبل ہو۔ لیکن رانا صاحب کی بات اس لحاظ سے اپوزیشن کے پرسپیکٹو سے جائز لگتی ہے، کیونکہ موجودہ چیئرمین کے ہوتے ہوئے یہ اس پہ اعتراض کریں گے، لیکن کوئی ایسا چیئرمین ہوتا جس سے یہ خوش ہوتے تو یہ شکایت نہ کرتے اور یہ چل بھی جاتی، اچھا یہ چل بھی سکتی تھی۔ آپ تو کافی ایک اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ کل یا پرسوں تک مختلف جو بل ہیں اس پہ حکومت اور اپوزیشن میں کوئی اتفاق رائے بھی قائم ہو جائے۔ ویسے حامد میر صاحب جب یہ نیا رہا ہو کے آئے تھے بیل پہ تو آپ ہی کے پروگرام میں تھوڑی سی ہماری ان کی طرف سے تھوڑی سختی بھی ہوئی تھی میرے اوپر یا ویسے میری باتوں پر، لیکن آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ آج باقی ان کا بڑا دھیما لے جائے، اور میں ان کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، انہوں نے مجھے بھی ایسے کریڈٹ دیا جو شاید جس کا میں مستحق بھی نہ ہوں۔ چلیں اچھی بات ہے کہ آپ ایک دوسرے کو کریڈٹ دے رہے ہیں، اور یہ رویہ جو ہے یہ بڑا اچھا رویہ ہے، لیکن کراچی کی جو اس وقت صورتحال ہے اس پہ میرا خیال ہے کہ کافی سخت بیان بازی ہو رہی ہے، اس پر ہم اب بات کرتے ہیں سندھ کے وزیر اطلاع جناب ناصر شاہ صاحب سے۔ شاہ صاحب شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا، یہ بتائیں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ کرونا وائرس پر تو کافی حد تک قابو پانے میں کامیاب ہو گئی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ کراچی شہر میں بارش ہوتی ہے تو بارش کے باعث جو تباہی ہے اس پہ قابو پانے میں ناکامی نظر آتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میر صاحب، پرابلمز ضرور جگہ پہ، لیکن سب سے پہلے تو آپ کے توسط سے جن لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے ان سے معذرت کرتے ہیں، اور ظاہر ہے اس سے ہم بری الذمہ نہیں ہیں کہ میں آج کہوں کہ یہ میئر کا کام ہے، ڈی ایم سی کے چیئرمین کا کام ہے، کسی اور کا ہے۔ سندھ گورنمنٹ ہماری ہے، یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ ہم نے کافی کام کیا ہے جس کی وجہ سے جب بارش ہوتی ہے تو پہلے جب بارش ہوتی تھی تو کئی بڑے روڈ اور بہت سارے علاقے 2-3 دن تک بالکل مفلوج ہو جاتے تھے۔ اب بارش کے بعد یا بارش کے وقت بھی بڑی شاہراہیں کھلی رہتی ہیں، یا 2-2.5 گھنٹے کے بعد وہ بالکل صاف ہو جاتی ہیں۔ کچھ علاقوں میں ضرور ایشوز ہیں، جس طرح آج میں خود بھی، کل بھی ہم سارا دن شہر گھومے ہیں، آج بھی میں باہر ہی تھا، بلکہ میں تھوڑے عرصے کے لیے بارش زیادہ ہو گئی تو کچھ دیر کے لیے اسٹک اپ بھی ہو گیا، لیکن ہم لوگ ان سب علاقوں میں گئے ہیں اور اس وقت وہاں کی صورتحال قدرے بہتر ہے۔ 1-2 علاقے ہیں جو نشیبی علاقے ہیں، وہاں پہ کچھ پانی ضرور ہے، لیکن باقی بہت سارے علاقوں سے پانی نکل چکا ہے۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، میں یہ بھی آپ کے پروگرام میں بات کا اظہار کرتا ہوں کہ اتنی تکلیف بھی لوگوں کو نہیں ہونی چاہیے، ہمیں زیادہ کام کرنا ہے۔ اور ایک جو بات آ رہی ہے مختلف جگہوں پہ کہ جی ورلڈ بینک نے کوئی 1 ارب سے زیادہ پیسے دے دیے نالوں کی صفائی کے دیگر، یہ ایک پروگرام تھا جو سندھ گورنمنٹ نے پرائیورٹائز کیا تھا اور ورلڈ بینک سے ایم او یو کیا اور لون لیا ورلڈ بینک سے، جس میں اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے نالوں کی صفائی، پھر نالوں کا ایک مکمل اس میں پروگرام ہے کہ دوبارہ نہ ہو۔ حالانکہ ہوتا کیا تھا کہ گزشتہ سالوں میں ہم نے بہت سارے فنڈ دیے کے ایم سی کو اور دیگر اداروں کو کہ وہ صفائی کرائیں، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ اچھا مجھے اس دفعہ ہم نے پراپر طریقے سے، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ کام شروع کیا ہے۔ جی شاہ صاحب، کراچی کے میئر جو ہیں وسیم اختر صاحب اور چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب،
کم از کم ان دونوں کو تو اکٹھے نظر آنا چاہیے اور آپ مل جل کے کام کر سکتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اس معاملے پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ جو کراچی سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزراء ہیں وہ بھی آپ کے خلاف بیان دیتے ہیں, آپ ان کے خلاف بیان دیتے ہیں. تو یہ بارش جو ہے وہ تو کسی کی سیاسی وابستگی کو دیکھ کے نہیں آتی, وہ تو سب کو نقصان پہنچا رہی ہے. تو اس معاملے پہ آپ کیوں پولیٹیکل کنسنسس قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے؟ اگر اسلام آباد میں قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے قانون سازی جو ہے وہ اتفاق رائے سے کرنی ہے, تو کراچی کے شہریوں کو بارش کی تباہی سے بچانے کے لیے اتفاق رائے کیا؟ دیکھیں, میئر صاحب اور ہم لوگ یا ان کے دیگر ڈی ایم سی کے جو چیئرمین ہیں, جس میں ایم کیو ایم کے بھی ہیں اور پیپلز پارٹی, ہم سب لوگ ایک پیج پہ ہیں. آج بھی ایم کیو ایم کے جو چیئرمین تھے وہ میرے ساتھ تھے. میئر صاحب بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں. ہماری 2 دن پہلے بھی میٹنگ ہوئی ہے اسی سلسلے میں, اور مل کر کام کر رہے ہیں. کچھ جگہوں پہ ایشوز آتے ہیں, ظاہر ہے وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے ضرور پرابلم ہوتا ہے, اور کچھ جگہ پہ کافی پرابلم ہے. لیکن آپ اگر سروے کروا لیں, اب تو سیٹلائٹ بھی ہے, اس سے دیکھ سکتے ہیں 80% سے زیادہ علاقوں سے پانی نکل چکا ہے. اور یہ کیوں نکلا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ سندھ گورنمنٹ نے کچھ کام کیا ہے. باقی جو علاقے رہتے ہیں جو اس وقت ٹربل میں ہیں, جہاں پہ لوگ ضرور پریشانی کا شکار ہوں گے, میں پہلے بھی ان سے معذرت کر چکا ہوں, وہ بھی رات تک علاقے بہتر ہو جائیں گے. آپ کے پروگرام کی وجہ سے میں یہاں بیٹھا ہوں, میں دوبارہ جا رہا ہوں فیلڈ میں, اسی جگہ پہ خاص طور پر اورنگی اور جو کشمیر کالونی کو دکھایا جا رہا ہے جہاں پہ ایشوز ہیں, وہاں اس سائڈ پہ ہمارا وزٹ ہے ابھی. اور بھی بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ اگر یوسف گوٹ ہے دیکھیں, وہ بھی ہم نے رات کو ہی جانا ہے. تو ہم لوگ پورا اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کچھ بہتری. اور یہ نالوں کی صفائی ہم نے 1 ماہ پہلے شروع کرنی تھی, تھوڑا لیٹ ہو گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ کووڈ کی وجہ سے ورلڈ بینک والوں نے کچھ ڈیلے کیا, پھر سی ایم صاحب نے اسپیشل فنڈ دیے کہ جب وہ لون آئے گا تو ایڈجسٹ ہو جائے گا. اور یہ بھی میں عرض کروں کہ اس پہ ٹرانسپیرنٹ طریقہ اس دفعہ یوز کیا گیا ہے, جس میں کے ایم سی بھی ہے, سویپ کا ادارہ, اور نیس پاک کو بھی رکھا گیا ہے. پہلے کی طرح نہیں ہے کہ کسی کو ٹھیکہ دے دیا پھر جتنی صفائی ہوئی. اس دفعہ جو بھی سلج وہاں سے اٹھایا جائے گا, کچرا اٹھایا جائے گا, جب لینڈ فل سائٹ پہ لایا جائے گا, ویٹ ہوگا, اس کے بعد اس کو پیمنٹ ہوگی, اور نیس پاک اس کو ایولیشن کرے گی. تو یہ کیا اس معاملے پہ اتفاق رائے نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, اس معاملے میں ہونا کیا چاہیے, اور کراچی کے معاملے میں مجموعی طور پر, کیونکہ میں کافی زیادہ ماضی میں بھی جا رہا ہوں. میں 2009 کیا ایک بات, میں بھی سیاست میں نہیں آیا تھا. 2009 میں اپنے کسی پروفیشنل کام سے کسی کلائنٹ کے لیے کراچی گیا ہوا تھا, اگست 2009. ہوٹل سے نکلا ہوں ایئرپورٹ جانے کے لیے, اور یہ بارش شروع ہو رہی تھی, اور اتنی تیز بارش ہوئی, آدھے گھنٹے کا راستہ ایئرپورٹ کا, وہ 1.5 گھنٹے میں پہنچے. پتہ نہیں کہاں سے لے کے گیا, اور گاڑی کشتی کی طرح بن گئی اسی 1 گھنٹے میں ہی, سائٹ کے کسی رستوں سے, لیکن پہنچا دیا اس ڈرائیور نے مجھے ایئرپورٹ. تو پتہ لگا ایئرپورٹ پہنچ کے کہ جہاز ابھی نہیں جا رہا, جہاز کا کپتان ہی نہیں پہنچ سکا. اچھا, لیکن یہ نظر اس سے یہ آتا ہے کہ یہ جو ڈرینیج کا انفراسٹرکچر ہے, بنیادی طور پہ کراچی اپنے آپ کو, اب تو یہ ہر سال نہیں تو ہر دوسرے تیسرے سال ایسی بارش ہوتی ہے. میں نے تو آپ کو 11 سال پہلے سے ایک مثال دی ہے. یہ چیز یہ ہر سال یا ہر دوسرے سال اس طرح ہوتا ہے, اور ڈرینیج اور نکاس کا انفراسٹرکچر وہیں کا وہیں کھڑا ہے, اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. اس پہ سیاست نہیں ہوتی. جی میں عرض جو کرنا چاہتا ہوں, اس کی اصل بات میں جو سمجھتا ہوں, اور کراچی کے بارے میں اس موضوع پہ اور عمومی طور پہ کراچی کی ترقیاتی کام, اور اس میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے اتنے بڑے شہر میں کہ لوکل گورنمنٹ زیادہ سے زیادہ امپاورڈ ہو. اور اس کی جو مثال ابھی پچھلے ریسنٹ پاسٹ میں ملتی ہے, وہی نعمت اللہ صاحب کے دور میں, یا مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں, یا جنرل مشرف کے دور میں. وائی؟ کیونکہ لوکل گورنمنٹ امپاورڈ تھی. سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ ان سالوں میں ہوئی ہے. اب پھر وہ آ گیا, اور لوکل گورنمنٹ کو اختیارات دینے کا جو ہے سارا ذمہ, وہ کس کے پاس ہے؟ آئین کے آرٹیکل 140A میں, وہ صوبائی گورنمنٹ کے پاس ہے. وہ اعتراف کر رہے ہیں ان کی غلطی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوکل گورنمنٹ پراپرلی امپاورڈ ہوتی اور پچھلے 10 سال ہوتی تو یہ 10 سال میں مسئلہ حل ہو گیا ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں. ہم ہر سال وہی رونا رو رہے ہوتے ہیں, اور 2009 سے ہم رو رہے ہیں. میں خود دیکھ رہا ہوں اپنی رانا صاحب, یہ اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ کی حکومت تھی تو شہباز شریف صاحب جب بارش ہوتی تھی لانگ شوز پہن کے وہ نکل پڑتے تھے. اور آج بھی جو ہے وہ ایک عمر قریشی صاحب جو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, اس میں 5-6 تصویریں لگا دی انہوں نے لاہور کی. وہاں پہ بھی گاڑی ڈوبی ہوئی ہے, ریلوے اسٹیشن کا منظر ہے, پانی ہے,
ریڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کیا یہ ٹی وی والے جو ہیں, ٹی وی اینکرز جو ہیں, یہ لاہور کی بارش کے اثرات کا ہی اتنی تنقیدی نظر سے جائزہ لیں گے جتنا وہ کراچی کی بارش کا کرتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ شاید کچھ لوگ جو ہیں وہ, ان کا خیال ہے کہ میڈیا جو ہے وہ کراچی پہ فوکس زیادہ کرتا ہے, لاہور پہ نہیں کرتا, حالانکہ بارش جو ہے وہ جہاں پہ بھی ہوتی ہے وہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس پہ ہمیں سیاست کرنی چاہیے؟ نہیں دیکھیں, اس میں سیاست تو بالکل نہیں کرنی چاہیے, لیکن ایک بات یہ ہے کہ سیاست جو ہے یہ کوئی, اب ہم نے اس کو اس طرح سے جو ہے نا, یہ اس لفظ کو پکا ہی کر دیا ہے. سیاست بھی آخر خدمت کا نام ہے, اور سیاست کرنے سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کی خدمت کی جائے. کوئی سیاست کرنے سے مراد یہ صرف ایک دوسرے کے خلاف سازش کرنا یا ایک دوسرے کے خلاف کو پوائنٹ سکورنگ کرنا نہیں ہوتا. دیکھیں اس میں جو بنیادی جو فرق ہے کہ پاکستان کے یہ دو بڑے شہر جو ہیں, خاص طور پہ لاہور اور کراچی, ان کی ایکسپینشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے. دنیا میں بھی بڑے شہروں کی ایکسپینشن ہوئی ہے, لیکن پلانڈ ایکسپینشن ہوئی ہے. ان دونوں شہروں کی, کراچی بالخصوص اور لاہور کو بھی بالعموم آپ اس کیٹیگری میں لا سکتے ہیں کہ ایکسپینشن ہوئی ہے, پھیلاؤ ہوا ہے, لیکن ان پلانڈ ہوا ہے. اب اس کی وجہ سے جب یہ 2-2 کروڑ کے شہر بن گئے ہیں تو ان کو جو ہے ان تمام شہری سہولتوں سے آراستہ کرنا جو ہے یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ جنرل مشرف کے دور میں کراچی میں جو ہے وہ پوری آزادی بھی تھی, پورے اختیارات بھی تھے, لوکل گورنمنٹ بھی تھی, اور فنڈز کی بھی کوئی کمی نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود کوئی چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی. اور وہی ان پلانڈ ایکسپینشن, پھیلاؤ جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ راستے میں رکاوٹ ہے. تو اس کو جو ہے وہ کس طرح سے, اب دیکھیں نا لاہور میں بھی جو بنیادی طور پہ جب شروع میں لاہور کے جو نالے جو پورے شہر کے نکاس کے لیے تھے, اب آپ دیکھیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ انکروچمنٹ ہوئی ہوئی ہے. اسی طرح سے کراچی میں انکروچمنٹ ہے. تو ان چیزوں کو بحال کرنا اور وہاں سے آبادیوں کو اٹھانا, ان آبادیوں کو اٹھا کے کسی اور جگہ پہ, آپ غریب آدمی جو 3 مرلے کے جگہ پہ جو ہے وہ چاہے وہ انکروچمنٹ کر کے بیٹھا ہے, تو یہ بھی تو ایک کوئی اتنا انصاف نہیں ہوگا کہ آپ اس کو جو ہے وہاں سے اٹھا کے سڑک کے اوپر پھینک دیں. تو یہ ایک ایسی مسائل ہیں کہ کراچی میں سمجھتا ہوں کہ MQM اور PTI اور پیپلز پارٹی کو مل کے کراچی کے مسئلے کے اوپر جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. یہ جو محاذرہ ہی وہاں پہ شروع ہے نا, یہاں سے ہمارے وفاقی وزراء چلے جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے حملہ آور ہو جاتے ہیں, اور وہاں پہ کرونا کے معاملے میں زبردست لڑائی ہوتی رہی ہے, اور اس معاملے پہ اب کل سے جب بارش ہوئی ہے تو یہی سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. لیکن ہم نے دیکھا تو یہ مسائل کا حل نہیں ہے. NCOC جو ہے وہاں پر وفاقی حکومت اور جو صوبائی حکومت ہے وہ مل کے چلتی ہے. تو اب عید آ رہی ہے, عید قرباں ہے, تو اس کے حوالے سے آج وزیر اعظم صاحب نے بھی کچھ باتیں کی ہیں. تو عید پر جو ہے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں مل کے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم اسی پہ خوش ہو جائیں کہ کرونا سے اموات میں کمی ہوگی ہے, یا ابھی بھی ہمیں محتاط اور ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے عید الاضحیٰ کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں, تو کچھ جھلکیاں سن لیں انہوں نے کیا کہا. سامنے ہمارے عید ہے اور اس کے بعد محرم ہے. میں آج آپ سب سے, سارے پاکستانیوں کو چاہ رہا ہوں کہ غور سے میری بات سن لیں کہ اگر اللہ نے کرم کر دیا ہمارے ملک میں کہ ہمارے اب کیسز بالکل نیچے چلے گئے ہیں, تو اللہ کا شکر کر کے یہ سمجھ جائیں کہ یہ 2 جو ٹائم آ رہا ہے محرم کا, قربانی کی عید کا, اس میں اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو پھر ہمارے کیسز اوپر جا سکتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. اس پہ ناصر شاہ صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو قربانی کی عید ہوتی ہے اس میں کافی جو جانوروں کی کھالیں وغیرہ ہوتی ہیں اور گندگی ہوتی ہے, اس کو ٹھکانے لگانا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے, اور اس میں سے کبھی کبھی اگر صحیح طریقے سے ان کو ٹھکانے نہ لگایا جائے تو وبائی امراض بھی پھیلتے ہیں, اور ہمیں بارش کا بھی سامنا ہے. تو اس معاملے پہ کوئی سندھ حکومت نے کوئی جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ مل کے کوئی اسٹریٹجی تیار کی ہے کہ بارش بھی ہے اور عید الاضحیٰ بھی آ رہی ہے, تو ہم نے یہ سارے معاملے کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے؟ جی بالکل, اس پر مکمل طور پر ہم نے کام کیا ہے, اور جس میں میئر صاحب کو اور جو DMC کے چیئرمین صاحبان ہیں ان سب کو آن بورڈ لیا ہے.
اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی طرف سے یہ ہم نے اس کے ٹینڈر وغیرہ فلوٹ کیے ہیں جو ہو بھی گئے ہیں, اور ہم ان سے کلوز کوارڈینیشن میں ہیں جو ڈی ایم سیز کے چیئرمین ہیں اور میئر صاحب سے بھی. 2 دن پہلے بھی اسی سلسلے میں ہماری میٹنگ ہوئی تھی, اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ شہریوں کو پریشانی نہ ہو. ہر یو سی وائز جو ہیں کچھ اسپاٹ جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ جہاں پہ ہم لوگ پورا ارینج کر کے دیں گے تاکہ لوگ وہاں پہ آ کر قربانی کریں. اور لیکن ظاہر ہے کچھ لوگ وہاں پہ نہیں آتے, اپنے گھروں یا اس علاقے میں کرتے ہیں, تو وہاں کے لیے بھی ایک پورا پراپر ایک پروگرام بنایا ہے ہم نے, اور انشاءاللہ میں آپ کے توسط سے سب کو یہ وعدہ بھی کرتا ہوں کہ اس دفعہ بہتر انتظامات ہوں گے جو پہلے سالوں سے. چلیں اچھی بات ہے. ولید اقبال صاحب, اب عید آ رہی ہے, اس کے بعد محرم بھی ہے, اور آج وزیر اعظم صاحب نے آن لائن قربانی کی جو تجویز ہے اس کو دہرایا ہے. آپ کیا کریں گے اس عید پہ؟ جی وہ جو حصہ وغیرہ ڈالتے ہیں اس والا سلسلہ ایک. اچھا آپ حصہ ڈالیں گے؟ اور وہ حصہ عام طور پہ وہ آن لائن والے اسی سے ہوتا ہے, وہ فون کر کے آن لائن کر کے ہی کرتے ہیں. تو یہ آپ کی احتیاطی تدابیر ہے؟ جی یہ نہ صرف یہ بلکہ میرے خیال میں ہر ایک کو دیکھیں نا, یہ ویکسین نہیں ہے اس بیماری کی, جتنی دیر وہ والی ویکسین نہیں آتی پھر ویکسین تو ایک ہی ہے, اور وہ ہے احتیاط اور وہ ہے سوشل ڈسٹنسنگ, کیونکہ یہ وبا ویسے بہت تیزی سے پھیلتی ہے. اور یہ اس کے بارے میں ایک جو اس کا ایک پیمانہ ہوتا ہے اس کو R0 جو کہتے ہیں, وہ ابھی پچھلے مہینے یا مئی میں کہیں جا کے بہت پیک جب کیا ہوا تھا جون میں, تو پاکستان کا 1.5 تھا, اور کہ ایک شخص کتنے اور کو انفیکٹ کر سکتا ہے. لیکن اللہ کا بڑا خاص لطف و کرم ہے, جس طرح پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ وہ اب 0.74 پہ آ گیا ہے, جو علامت ہے اس بات کی کہ قوم جو ہے وہ اس کو پسپا کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ, اور یہ کریڈٹ جو ہے آپ نے بالکل اپنے الفاظ کا چناؤ اس حوالے سے ٹھیک کیا تھا کہ, اور پرائم منسٹر نے بھی اپنی پہلی اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ کوئی بھی حکومت, کوئی بھی حکام ادارے جو ہیں وہ اس قسم کی چیلنج کے سامنے کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ عوام قوم ساتھ نہ دے, اور یہ دے رہی ہے انشاءاللہ, اور دینا جاری رہا. تو یہ تھوڑا سا چھوٹی عید سے ہم نے لیسنز لیے ہیں نا, ہمیں اس کو بڑی عید پہ. رانا صاحب آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں, تو آپ اس عید پر آپ کیا احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں, قربانی کس طرح کریں گے آپ؟ دیکھیں جی, جہاں تک قربانی کا تعلق ہے وہ کرونا کی وجہ ہو سکتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر حج کے موقع کے اوپر آپ کی قربانی جو ہے وہ بینک میں پیسہ جمع کروانے سے ہو سکتی ہے, تو اس قسم کی اگر آگے چل کے جو ہے وہ کوئی تدابیر جو ہیں وہ ہمارے علماء کرام بھی اس کا کوئی راستہ نکالیں اور حکومت بھی اس بارے میں کوئی طریقہ کار وضع کرے, تو یہ کوئی برائی نہیں ہے. وہاں پہ بھی حج کے موقع پہ بھی اسی لیے جو ہے یہ عمل جو ہے اس کا فتویٰ بھی جاری ہوا اور اس کو جائز قرار دیا گیا کہ وہاں پہ بھی جب قربانی لوگ خود سے دیتے تھے تو وہاں پہ بعد میں صفائی کا جو ہے وہ بہت جو ہے وہ مسئلہ بنتا تھا. تو اگر یہ آن لائن یا جس طرح سے جو ہے وہ سعودی عرب میں حج کے موقع پہ ہوتا ہے, اگر یہ رواج جو ہے وہ آگے جا کے بہتر انداز سے ایک دینی فریضہ ہے, ہر کسی نے ادا کرنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے, تو اگر یہ ہو جائے تو یہ کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اس میں معاملہ یہ ہے کہ اس وقت کرونا جو ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت کرم ہے اور لوگوں کو بھی ہمت ہے. لوگ ہمارے عوام جو ہیں وہ اس سے اس طرح سے خوف زدہ بھی نہیں ہوئے, اور پھر لوگوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ احتیاط بھی کی, باقی سارے معاملات بھی ہوئے. تو اس میں یہ ہے کہ اب حکومت کو یہ چاہیے کہ آہستہ آہستہ سے, اب دیکھیں کہ اسکول بند ہیں, کالج بند ہیں, یونیورسٹیز بند ہیں, ریسٹورنٹ بند ہیں, جمز بند ہیں, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر آپ احتیاطی تدابیر کو بروئے کار لا کے جو ہے وہ باقی ساری سوسائٹی جو ہے وہ باقی آپ تمام کام کر سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ بڑھنا چاہیے تاکہ جہاں جہاں پہ اس قسم کی کوئی ریزسٹنس جو ہے وہ پائی جاتی ہے. ابھی پچھلے 2-3 دنوں میں اس بارے میں کافی جو ہے وہ احتجاج ہوتا رہا ہے, تو اس کو ہمیں اس طرف جو ہے وہ بڑھنا چاہیے. باقی میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ 70% آبادی آپ کی رورل ایریاز میں ہے. رورل ایریا میں کوئی نہ لاک ڈاؤن ہوا ہے اور نہ کوئی سمارٹ لاک ڈاؤن ہوا ہے. یہ بات آپ کی یہ بالکل آپ جا کے یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. اور وہاں پہ
لوگوں میں کرونا جو ہے وہ بھی بہت کم ہوا ہے. جن علاقوں میں جتنی زیادہ احتیاط ہوئی ہے وہیں پہ کو جو ہے وہ تھوڑا بہت ہوا ہے. لیکن پھر اس کے باوجود ہمیں احتیاط ضرور کرنی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ احتیاط ضرور کرنی چاہیے، لیکن میرا خیال ہے روٹین لائف جو ہے ہمیں اس کی طرف جو ہے وہ بڑھنا چاہیے. احتیاط ضرور کرنی چاہیے. اور اب ناصر حسین شاہ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ نے کسی متاثرہ علاقے میں جانا ہے، آپ بالکل چلے جائیں، ہم آپ کو زیادہ دیر نہیں روکتے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور رانا ثناء اللہ صاحب سے میں نے ایک بات اب پوچھنی ہے وقفے کے بعد، کہ احسن اقبال کے تحریک انصاف کے کچھ اراکین پارلیمنٹ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں ان سے رابطے کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی پارٹی میں آنا چاہتے ہیں. حالانکہ حکومت جو ہے وہ لوگوں کو، اپوزیشن کو توڑ کے اپنے ساتھ لے کے آتی ہے. یہاں پہ اپوزیشن دعویٰ کر رہی ہے جی کہ حکومتی ارکان ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں. یہ پوچھتے ہیں رانا صاحب سے ایک وقفے کے بعد. رانا ثناء اللہ صاحب، پچھلے دنوں پنجاب اسمبلی میں آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب کو ملے تھے. ان میں سے ایک پیپلز پارٹی کا بھی ایم پی اے تھا، اور اس کے بعد کوئی ایسا تاثر ملا کہ شاید کوئی آپ کی پارٹی کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ مایوس ہو کے کوئی فارورڈ بلاگ بنا رہے ہیں. لیکن اب احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ہم سے پی ٹی آئی والے رابطے کر رہے ہیں. تو نام لیں گے آپ؟ ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ پچھلے دنوں میں جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب سے ملے تھے، وہ کوئی جو ہے وہ مایوسی والی بات نہیں تھی، بلکہ ان لوگوں کی اوقات اتنی ہے، کوئی پٹواری، کوئی تھانے دار، کوئی چھوٹی موٹی سڑک، کوئی نالی، اور اس مقصد کے لیے وہ کوئی اس دن نہیں ملے. اس سے پہلے ایک سال میں میرا خیال ہے کوئی 5-7 مرتبہ وہ مل چکے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ کبھی یہ خبر دے دیتے ہیں، کبھی خبر جو ہے وہ نہیں دیتے. ان میں سے 2 لوگ جو ہیں ان کے متعلق ہم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ عادی ہو گئے ہیں اس بات کے، اور یہ بار بار جو یہ انڈسپلن کر رہے ہیں. اس کے متعلق میں نے جو ریلیونٹ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس ہیں ان کو میں نے کہا ہے کہ ان کو نوٹس دیں، اور اس کے بعد ان کے خلاف جو ہے وہ پارٹی ڈسپلن کے نام لیں گے ان دونوں کے؟ نشاط خان ڈاہا اور اشرف علی انصاری. اچھا، اشرف انصاری. باقی لوگ جو ہیں، باقی لوگوں نے اس سے پہلے بھی جب نوٹس جاری کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم تو ویسے ہی ملنے کے لیے گئے تھے، اور یہ کام تھا، وہ کام تھا، اور ہم آئندہ جو ہے وہ نہیں جائیں گے. تو ان کا جواب جو ہے وہ اسی طرح کا اس وقت بھی ہے. لیکن بہرحال جو بات احسن اقبال صاحب نے کی ہے، دیکھیں پی ٹی آئی میں جو اس بات کی جو ہے وہ تصدیق جہانگیر ترین صاحب نے بھی کی، اس میں 60% لوگ ایسے ہیں جو 2013 میں پی ٹی آئی کا حصہ نہیں تھے. یہ وہ سیاسی موسمی پرندے ہیں کہ جو آنے والے حالات اور ہواؤں کا رخ جو ہے نا وہ بڑی دور سے جو ہے وہ جانچ. اب آپ ان موسمی پرندوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں؟ سن لیں، یہ جانچ لیتے ہیں، اور جب یہ جانچ لیتے ہیں تو پھر یہ اس طرف کی جو اڑان بھرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اسی طرح سے انہوں نے اڑان بھری تھی، اور یہ پی ٹی آئی کے جو ہے وہ درخت پہ جو ہے وہ جا بیٹھے تھے. تو اب وہ دوبارہ تیار ہیں، اور وہ رابطے بھی کر رہے ہیں. احسن اقبال صاحب نے جو بات کی ہے وہ کوئی ایسے ہی نہیں کی، وہ بات درست ہے. لیکن اس میں ان لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ معاملہ جو ہے یہ پارٹی قیادت کے سامنے رکھیں گے، اور اس میں جو ہے وہ کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ میں ابھی وقت سے پہلے جو ہے وہ میں اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا. رانا صاحب، میں بڑے احترام سے پریڈکٹ کر دیتا ہوں کہ آپ کی پارٹی ان تمام موسمی پرندوں کو خوش آمدید نہیں کہے گی. نہیں، سن لیں کہے گی. نہیں، سن لیں. بات یہ ہے کہ جو یعنی پارٹی کا جو کرائیٹیریا لاہور میں ہے، فیصل آباد میں ہے، گجرانوالہ میں ہے، وہ شاید ہم جنوبی پنجاب میں مینٹین نہ کر سکیں. اچھا، ہاں. اب جنگ ہے، اب جنگ میں میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ جنگ میں انشاءاللہ تعالی یعنی رابطوں کا اب یہ عالم ہے کہ 1 مہینے تک وہاں پہ 3 قومی اور جو ہے وہ 6 صوبائی حلقے ہیں. الیکشن میں یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ وہاں پہ ہمارا کوئی ایک کینڈیڈیٹ بھی جو ہے وہ اس نے کاغذات فائل نہیں کیے. لوگ ٹکٹ لے کے گئے اور وہاں پہ جا کے انڈیپینڈنٹ ہو گئے. اب انشاءاللہ تعالی تمام کینڈیڈیٹس بھی اناؤنس کریں گے، اور ایسے لوگ ہوں گے کہ جو نیکسٹ الیکشن میں جنگ سے جو ہے وہ 100% جو ہے. اس پہ چھوٹا سا رسپونڈ کر دیں آپ ولید اقبال صاحب. موسمی پرندوں کو خوش آمدید کہنا چاہیے، آپ کی پارٹی کہہ چکی ہے ویسے. دیکھیں جی، وہ 2013 کی جو بات کر رہے تھے ہم سب، ابھی 2013 کا رزلٹ بھی پھر آپ کے سامنے ہے کہ 80% ٹکٹس پی ٹی آئی نے ان لوگوں کو دی جنہوں نے کبھی الیکشن نہیں لڑا تھا. تو الیکشن لڑنا آسان نہیں نہ ہوتا، پھر سیٹیں کتنی آئی تھیں.
تو ایکسپیرینسڈ افراد کا جو ہے پارٹی میں ہونا. آپ نے موسمی پرندوں کو ایکسپیرینسڈ افراد کا نام دیا. پارلیمانی نظام میں یہ ایک طرح کی مجبوری بھی ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو اس وقت آپ بات کر رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چائے کی پیالی میں ایک طوفان ہے. اس سے کوئی زیادہ بس 5 سال کی مدت ہے پنجاب میں بھی, اور ولید اقبال صاحب نے بات ہی ختم کر دی کہ چائے کی پیالی میں طوفان ہے. رانا شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ. ہماری ذاتی رائے جو بھی ہو کہ جی موسمی پرندوں کو خوش آمدید نہیں کہنا چاہیے, لیکن پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز کچھ ایسی ہیں کہ موسمی پرندے جو ہیں وہ پہلے بھی اڑ کر اور کنگ میکر بنتے ہیں, اور آئندہ بھی کنگ میکر یہ موسمی پرندے ہی ہوں گے. اچھا لگے یا برا لگے, زمینی حقیقت یہی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.